کی علمی، فکری اور روحانی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے حالات حاضرہ کے مطابق نہایت ہی اہم ایشوز پر آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت فخر السادات حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو خیبر پختونخوا سوات سے رونق ہوئے ہیں، رونق افروز ہوئے ہیں، وہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، جو تحریک کے مرکزی رہنما ہیں، استاذ العلماء حضرت مفتی محمد مختار علی رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو تحریک کے مرکزی رہنما ہیں، شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد ارشاد احمد جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر کثیر تعداد میں اہل علم رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ احباب شدید سردی کے باوجود قرب و جوار اور دور دراز سے جو رونق افروز ہوئے، اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین سامعین بذریعہ نیٹ ملک میں یا بیرون ملک اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، رب ذوالجلال سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ 4 جنوری 2011 کو اس صدی کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد داستان رقم کی۔ اسی وقت سے ہم سالانہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کو ان کی شہادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی 4 جنوری کو یوم عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے ہم مناتے ہیں۔ اسی پروگرام کی مناسبت سے آج کی اس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ وقت جب گزر جاتا ہے تو کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات کئی سالوں اور صدیوں تک جاتے ہیں۔ 9 جنوری 2011 کو ایوان اقبال لاہور میں ایک علمی دسترخوان ہم نے سجایا تھا، اور اس کا مقصد ایک سکوت اور جمود کو توڑنا تھا۔
حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید نے جو ایک ملعون کو واصل جہنم کر کے کردار ادا کیا تھا، اس کردار کی حمایت میں ملک کے مقتدر طبقات کو قرآن و سنت سے لائحہ عمل پیش کرنے کا وہ موقع تھا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق بخشی اور تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے ایوان اقبال لاہور میں جو سیمینار منعقد کیا گیا وہ آج کی بیداری کے لحاظ سے سنگ میل ثابت ہوا۔ رستے کھلے، عملاً نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ ایسے ہی آج ایک اہم موڑ پہ ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، جس کا شاید اب تو اتنا اس کی امپارٹینس اور اہمیت کا اندازہ نہ لگے، لیکن چند سال بعد اسے بھی انشاءاللہ فکری آنکھوں کا سرما قرار دیا جائے گا اور راہ حق کے اجالوں سے تعبیر کیا جائے گا۔ 2009 میں 25 فروری کو ضلع منڈی بہاؤالدین گوجرا کی سرزمین پہ ایک کانفرنس ہم نے منعقد کی تھی، عظمت آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جو سنی کے سچ کے عنوان سے معروف ہوئی۔ 6.5 گھنٹے اس کے اندر مسلسل اغیار کی سازشوں کا اور الزامات کا جواب دیا۔ حالات حاضرہ میں آج جو دا لیڈی آف ہیون کے اندر جو اسلام پہ حملہ کیا گیا ہے، بندہ ناچیز نے 2009 میں ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ آج اس موضوع پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، جو یو کے سے نہایت ہی خطرناک، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جتنا اس کا نقصان ہے دین اسلام کے لحاظ سے، اس فلم کے لحاظ سے بھی آج ہمارا موضوع ہے، اور فرانس کے ملعون مائکرون کے لحاظ سے بھی، اور بالخصوص یہودی سٹیٹ کیان الصہیون، جس کو عرف عام میں اسرائیل کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس وقت جو فتنہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور سادہ لو مسلمان تو کیا کئی علماء اس طوفان میں بھٹکتے جا رہے ہیں، تو اپنی دینی ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے آج کے ان موضوعات پر یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین اسلام کو ہر دین پہ غالب کرنا قرار پایا، اور یہی ڈیوٹی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی، اور یہی کام امت میں سب سے بڑا کام ہے کہ جس کے لیے جس حد تک ہو سکے ہم سب کو اس میں
حصہ لینا ضروری ہے۔ یہودی سٹیٹ اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، میری کئی تقریریں اس موضوع پر ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی دشمنان اسلام اور لیتے ہیں، حقیقت میں اور ہوتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہوتے ہیں، لیکن معنی جو ہے اس کا انکار لازم ہوتا ہے جو دوسرے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل لسٹ ہے اس کی۔ تو لفظ پہ جب کوئی واردات کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی واردات آسان ہو جاتی ہے۔ آج سرزمین فلسطین دن رات جہاں پر فلسطینی مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، سب سے پہلے یہاں پر صدیوں پہلے واردات یہود کی طرف سے لفظ اسرائیل میں ہوئی، اور اس کے بعد اسی خیانت کو زمینی خیانت کی شکل دی گئی، اور مسلم امہ کے مقدس خطے کے اندر ایک ناجائز اور حرام سٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلسل پھر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور آج جو عرب ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مقصد محض ایک نعرہ یا ایک وثیقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کو یہود اپنے لفظوں میں یہ واضح کر چکے ہیں گریٹر اسرائیل کے نام سے، کہ جس کو مدینہ منورہ تک معاذ اللہ بڑھایا جائے گا۔ سب سے پہلے لفظ اسرائیل پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اب جو غامدی اور مولوی شیرانی جیسے لوگ آیات سے غلط مطلب نکال کر یہود کی بولی بول رہے ہیں، اس سے آسانی سے امت مسلمہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اسرائیل کے لحاظ سے یہ گفتگو کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اس کے تحت کہتے ہیں کہ وَإِسْرَائِيلُ لقب یعقوب علیہ السلام، کہ لفظ اسرائیل اتنا مقدس لفظ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور وَمَعْنَاهُ صفوۃ اللہ وقیل عبد اللہ، اس کا معنی ہے صفوۃ اللہ۔ صفوۃ اللہ کا مطلب ہے مختار اللہ، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنا ہوا، اور عبداللہ ویسے ہی معروف ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں جو پسندیدہ ترین نام ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، وہ عبداللہ ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ اسرائیل عربی زبان کے اندر عبرانی زبان سے تبدیل ہوا، اور اسرا اور ایل یہ دو لفظ اکٹھے پھر عربی زبان میں بولے جانے لگے۔ اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ، عبداللہ۔ اتنا مقدس لفظ
اور اتنی مقدس شخصیت کا لقب اور معنی کے لحاظ سے اتنا اہم لفظ، اس کو چرا کے نہایت ہی خائن، باغی